لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات ایک بار اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دیں صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین اور تمام عزاداران امام مظلوم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں استقبال عزا کے طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر پڑنے والے مصائب کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں جنہیں خصوصی طور پر اس تعزیت کو قبول کرنے کا حق ہے، آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان مجالس کو، جیسا کہ آج اس کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کو پہلے سے اطلاع ہے کہ اس کے اندر اسلام کا، دین اسلام کا جو حقیقی اسلام کا تصور ہے اسے پیش کرنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس نے ہیومن رائٹس کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ جیسے موضوع میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام دا پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس، اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے، تو کیسے ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کو واقعہ کربلا کے تناظر میں اس کے ریفرنس سے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ بات آج دیکھیے، آج کا دور جو ہے، سب سے پہلی بات آپ کے دماغ میں آنی چاہیے، ہمیشہ سے یہی ہوا کہ ایک اسلام کی صحیح تصویر ہے، اس کے مقابلے میں ایک اسلام کی ظالمانہ تصویر چلی آ رہی ہے۔ یہ آج سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ ایک سے ایک ظالم بادشاہ ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ آئیں گے تو آپ کو دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کے نام پر ظلم کرنے والے ملتے چلے جائیں گے، ایک دو نہیں، ان کی پتہ نہیں یہ گروہ ہے وہ گروہ ہے، اور ان کے پیچھے بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں، مفتی موجود ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ آپ اگر غور کریں اور اس کے تانے بانے ملائیں تو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو خوارج تھے، خارجی تھے، وہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، عمل نہیں، بہت رات بھر جاگ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، مگر امیر المومنین نے کہا یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترتا، یعنی ان کے دل پر، ان کے قلب پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی جو تصویر پیش کر رہے ہیں اور اسلام کا جو مفہوم دے رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی، بتائیے
کل ایمان کو نہ سمجھ پا رہا ہو، وہ ساری دنیا کو ایمان سمجھانے چلے؟ مولا موجود ہیں اور مولا کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، سامنے ہونے کے باوجود اس سے کیا امید کی جائے؟ تو انسانی حقوق کو اسلام کے نام پر اتنا نقصان آج بھی پہنچایا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں بنام اسلام، لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اسلام کے نام پر، عورتوں کو گرفتار کر کے بیچا جا رہا ہے اسلام کے نام پر۔ مگر اس میں ایک پہلو میں اپنے بچوں سے یہ گزارش کرتا چلوں اور اپنے ناظرین سے کہتا چلوں کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ پیتل کو دھوکہ دے کر کے سونا بنا کے بیچا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کسی نے سونا پیتل کہہ کے بیچا ہو۔ اسلام چونکہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اسلام کا چونکہ ایسا ایک نظام ہے، اس کی اتنی ویلو ہے، وہ گولڈ ہے، تو اب اس کے نام پر سارا کاروبار چل رہا ہے، پیتل اور تانبا اور جتنے الوائے ہیں سونا کہہ کے بیچے جا رہے ہیں۔ اس میں اسلام کی خرابی نہیں ہے، یہ تو اسلام کی کوالٹی کا نام ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کوئی سونا بیچنے والا دھوکہ دے کر کے پیتل کے دام پر سونا آ کر کے بیچ جائے، پاگل ہی ہوگا تب ایسا کرے گا۔ تو انسانی، پہلی بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں، انسانی حقوق، بیسک رائٹس کیا ہیں جن کا تذکرہ آتا رہے گا، کبھی یہ بنیادی۔ اچھا، دنیا میں ایک عجیب بات ہے، دنیا ہمیشہ سے انسانی حقوق کا شور مچاتی رہی ہے، مگر آج تک کوئی سسٹم، میں تو لاء کی فیلڈ سے میرا تھوڑا بہت تعلق ہے، دیکھیں کتابوں میں کاغذ پر تو بہت لکھا ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، آپ پڑھیے دیکھیے کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیسے ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ یو این او کتنا بولتا رہتا ہے، یو این او کی جو تنظیمیں ہیں، جو ان کے اندر آرگنائزیشنز ہیں، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں، مگر آپ بتائیے جو سب سے بڑے، یعنی امریکہ کو لے لیجئے، جو سب سے بڑے محافظ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا آغاز جس زمانے میں یو این او بنا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنا، اس زمانے میں دیکھیں ان کا پریسیڈنٹ تھا ٹرومین، اس وقت 1945 میں، اس نے جاپانیوں کو سبق سکھانے کے لیے، اب کس سے لڑائی تھی اس کی؟ فوجیوں سے لڑائی تھی، اس نے ان کے 2 شہروں پر، ہیروشیما اور ناگاساکی، دونوں شہروں پر بم گرا دیا، اور یعنی چند منٹ کے اندر دونوں شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے، لاکھوں آدمی مر گئے۔ اس کا نام ہے ٹرومین، وہ نہ ٹرو ہے نہ مین ہے، ہاں وہ فالس مین کہتا اپنے کو، تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے، ٹرو مین ہے، اس نے سبق سکھا دیا۔ وہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اچھا یہ تو چلیے کہیں اس وقت ہوا تھا، آپ میں سے جو بزرگ تشریف فرما ہے، بچوں کو تو بات یاد نہیں ہوگی، جب ایران کا انقلاب آیا، ایران کے مسافر بردار جہاز پر، جس پر پیسنجرز جا رہے تھے، بندر عباس سے اڑا تھا، اس کو امریکہ نے اڑا دیا کہ ہمیں شبہ ہو گیا اس کے اوپر۔ اب بتائیے صرف شبہ پر ایک جہاز کو کہ اس کے اندر اسپائی جا رہے ہیں کہ کیا فوج جا رہی ہے، انہوں نے گرا دیا، اور کہتے ہیں کہ معافی نہیں مانگیں گے، یعنی انسانوں کو برباد کرنے کے بعد، انسانوں کو قتل کرنے کے بعد معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ پھر کیسے ہم یہ مان لیں گے صاحب وہ آدمی انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، انسانوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے، ان کی ایکوالٹی کی بات کر رہا ہے، مساوات کی بات کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنا کہہ رہا ہے یہ سب کاغذی ہے، اشتہاری ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر کہہ رہا ہے۔ اس کی نگاہ میں صرف ایک بات ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا انٹرسٹ۔ جہاں اس کا مفاد ہوگا چیخنے لگے گا، جہاں مفاد نہیں ہوگا خاموش ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات آتی رہے گی آپ کے سامنے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے قرآن میں جو فلسفی دی، اس کو کم سے کم کچھ افراد نے، چاہے وہ 14 کی تعداد ہو، عملاً آپ کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شارٹ ڈیوریشن کی حکومت ہے، پیغمبر کی حکومت۔ بھئی جب مدینہ منورہ آئے
تو آپ نے ایک اسٹیبلشمنٹ شروع کیا. اس اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت ایسا نہیں تھا کہ فوراً بہت سے لوگ ہو گئے. یعنی کئی سال گزر جانے کے بعد ایک چھوٹی موٹی حکومت جسے آپ کہہ سکیں وہ بنی. اس چھوٹی موٹی حکومت کو یعنی پیغمبر آئے ہیں آپ کی ہجرت سے اور 11ویں ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے 10 سال. اس 10 سال میں بھی اگر حکومت والے آپ اینگل دیکھیے تو 6 7 8 سال. اس 7 8 سال میں آپ نے اور حضرت علی جب تخت خلافت پر حالات نے مجبور کیا لوگوں کو کہ لایا جائے تو آپ نے وہ میں تفصیل چلاؤں گا آپ کی خدمت میں کسی وقت کہ 4.5 اور پونے 5 سال کی حکومت میں انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں پیش کر کے دکھا دیا. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت علی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گورنر جناب مالک اشتر کو روانہ کیا تھا مصر, تو وہ آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گا, وہ پورا منشور ہے کہ کیا کرنا اور انسان تمہارا سلوک وہاں کیا ہونا چاہیے. اپنے گورنر کو لکھا ہے کہ اس کو دیا ڈائریکشنز دیے ہیں جاتے وقت جناب مالک اشتر کو. اور جناب مالک اشتر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, خود ان کی اتنی نظر تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے لیے جو نہج البلاغہ میں کہا ہے ان کی شہادت پر, مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا. اب اس سے بڑی بات کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت مالک اشتر کو یہ کہا کہ ان کی حیثیت میرے لیے وہ تھی جو اللہ کے رسول کے لیے میری تھی, رائٹ ہینڈ تھے جناب. تو ان کو مالک اشتر کو آپ نے وہ منشور دیا. لیکن آپ یہ غور کریں کہ ہمارے جسٹس سبا راؤ یا کرشنا ایّر, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ان کا پورا آرٹیکل ہے انگریزی میں, کہتے ہیں کہ اتنی اچھی تشریح ہیومن رائٹس کی کئی نہیں کی گئی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے اس منشور میں ملتی ہے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے, وہ تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کہا گیا ہے, کیا بات اس میں لائی گئی ہے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے اور دیکھیں گے تو انسانی حقوق صرف نہیں انہوں نے کہہ دیا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, تصویر لاتا ہوں. مکہ فتح ہو گیا ہے. جب کوئی فوج ایسے لوگوں کو فتح کر لیتی ہے, اپنے دشمنوں پر قابو پاتی ہے, تو کیا کرتی ہے؟ پلنڈر کر دیتی ہے, قتل عام ہو جاتا ہے, جنوسائیڈ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. پھر اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ بھئی فوجیوں کا مزاج ہے, فوجی یہ سب کرتے ہی ہیں, تو فوجیوں کے لیے یہ سب جائز ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ گئے تو وہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے رسول اللہ کو رہنے نہیں دیا, ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لڑائیاں مسلط کیں. احد کے میدان میں آپ کے چچا حضرت حمزہ جو تھے ان کو نہ صرف قتل کیا بلکہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ کا یعنی سینہ چاک کیا, کاٹ لیا, اس میں سے لیور نکال لیا. یزید کی دادی تھی ہندہ, اس نے اس کو چبانے کی کوشش کی کچا, اس کو مطلب یعنی یہ دشمنی کی حد ہے. جتنے انگلیاں کاٹ لیں اس کا ہار بنا کے پہنا. یہ ہے جو قاتل تھا جناب حمزہ کا, اس کا نام تھا, اس کا نام بھی ویسے ہی تھا, وحشی نام تھا اس کا, وحشی اس کا نام تھا. جب مکہ فتح ہوا تو یہ سب لوگ آئے اور سب نے بیعت کر لی اور نقاب پہن لی اسلام کی نام سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہی اسلام ہے. بھئی اسلام کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دوا ہے جو اٹھا کر کے پی لی جاتی ہے, یا کوئی پاؤڈر ہے کھا لینے سے ایک دم سے آدمی مسلمان بن جاتا ہے, اس میں سارے چینجز آ جاتے ہیں. اسلام تو ایک پوری فکر کا نام ہے, ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے جو انسان کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. مگر رسول اللہ نے زبان سے کہنے کے باوجود کی وجہ سے, آپ بتائیے وحشی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا پیغمبر کو؟ اتنا ایسا چچا جس کی نے رسول اللہ کی محبت میں جان دی ہو, احد کے میدان میں جس کی لاش کا یہ عالم ہوا ہو. بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ جناب حمزہ کے لاشے کے اوپر آئے ہیں تو جلدی سے چادر وادر ڈال دی گئی تھی کہ دیکھیں نہیں, اور تھوڑا سا پیر ویر کھلا رہ گیا تھا, اور جناب صفیہ جناب حمزہ کی بہن آئیں تو اس طرح گریا کر رہی تھی جیسے جیسے جناب صفیہ کی آوازیں اور چیخیں بلند ہوتی تھیں ویسے ویسے اللہ کے رسول بھی روتے تھے. یہ حالت تھی. حالانکہ اب رونا بدعت ہے,
اور شہیدوں پر رونا بدعت ہے. وہ اپنے دور کے سید الشہداء تھے, رسول اللہ خود رو رہے تھے, ان کے ساتھ جناب صفیہ رو رہی تھیں, کسی نے نہیں کہا کچھ. آج سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے مسلمان بننے ہوئے سب تیار ہیں, آگے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں, مگر وحشی جب آیا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو رسول اللہ نے کہا دیکھو بھئی مسلمان تم ہو گئے, تم نے کلمہ پڑھ لیا, تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, اب قاعدے سے رہنا, مگر میرے سامنے نہ آیا کرو, کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جاتی. آپ امیجن کریں ایک آدمی کا یہ کہہ دینا, میرا پڑھ دینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے, لیکن آپ سچی بات بتائیے اس کو برداشت کرنا آسان بات ہے؟ کیا ایسا آدمی ہمارے کنٹرول میں آ جائے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم ہینگ کر سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کو کوئی یہ کتابوں میں نہ بتائیے, مجھے یہ دکھائیے کہ فلاں ایج میں اس سسٹم میں, اس گورنمنٹ میں, اس مذہب میں اس طرح عمل کر کے دکھایا گیا ہے. میں تو لا کر کے آپ کے سامنے تصویریں رکھ دوں گا, ویسی تصویریں لے آؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے, کیسے پریزرو کیا گیا ہے, کیسے اس کو دنیا کے سامنے لایا گیا ہے. یہ تو ایک تصویر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہرحال آپ کے سامنے پیش کی ہے, لیکن آپ دیکھیں تو انسان کیسے یہ محفوظ ہوں گے. سب سے بڑا سوال اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا, قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے, آدھی آیت سمجھیے پڑھی ہے میں نے, یہ قرآن کا 57واں سورہ ہے, سورہ حدید کہلاتا ہے, وہ 27ویں پارے میں ہے, پارہ نمبر 27 ہے, اور سورہ نمبر جو چیپٹر ہے اس کا وہ 57 ہے. اور اگر آپ کو ذرا سا اس کی ٹرک سے یاد کیجئے تو یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ آیت نمبر کیا ہے, 57 اور 27 ہے, ایک کا 5 لے لیجئے, ایک کا 2 لے لیجئے, 25 نمبر کی آیت ہے. 7 کو ہٹا دیجئے, 57 میں 57 میں 5 ادھر ہو گیا اور 27 میں وہ 2 ادھر ہو گیا, تو 2 5 مل کے 25ویں نمبر کی یہ آیت کا ٹکڑا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. بہت مشہور ہے, اور صرف رسول اللہ کے لیے نہیں آ رہا, تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا, ان کی بعثت کا مقصد بتایا جا رہا ہے, اور اسی سے معلوم ہو رہا ہے سسٹم کیسے اوور ہال ہوتا ہے. لقد, اب وہ بحث نہیں کروں گا میں جو علماء کرتے ہیں کہ لقد جب کہہ دیا تو لام میں بھی بڑی تاکید ہے اور قد میں بھی بڑی تاکید ہے, یقیناً یوں کہہ دیں, سرٹینلی. ارسلنا رسولنا, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو, اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. ارسلنا رسولنا, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, بالبینات, معجزوں کے ساتھ, روشن دلیلوں کے ساتھ, لاجیکلی ان کو بھیجا ہے دلیلوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ, اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری ہے. وَالْمِيزَانِ, اور بیلنس, ترازو ان کے ساتھ یہ اتارا ہے. پرپس کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ انسان, ہیومن سوسائٹی عدل پر, جسٹس کے اوپر ٹھہر جائے. نبی آتے ہیں, رسول آتے ہیں, نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بھیجا کہ نماز سب کو پڑھوا کے نمازی بنا دیں. وہ بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل, آپ کا نفس پیوریفائڈ ہوگا, پاکیزہ ہوگا, تو اس کے ذریعے سے عدل کو قائم کرنا آسان ہے. جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوگا کوئی جسٹس نہیں کر سکتا. اور یہ جو میسج ہم کو ملتا ہے اسلام سے, دھیان رکھیے گا اور غور کرتے رہیے گا کہ یہ جو ہمارے پاس میسج آ رہا ہے, اور یہ جو بات ہم کو مل رہی ہے, اور جو کربلا سے مل رہی ہے, یہ خالی نہیں کہ انہوں نے کیا, یہ آپ کے لیے بھی آیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ معاشرہ عدل کے اوپر قائم ہو, اسلامک سوسائٹی عدل پر قائم ہو جائے. ہوتا نہیں ہے. دیکھیے, میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے گھر کے خاص آدمی ہیں, لیڈر ہیں آپ گھر کے اپنے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کو عدل پر قائم کر دیں, جسٹس کے ساتھ اپنے گھر کو قائم کریں, اپنے گھر کو جسٹس کے ساتھ چلائیں, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو اپنے محلے پہ کنٹرول ہے تو وہاں عدل کریں, آپ کو اس امام باڑے پہ کنٹرول ہے تو یہاں عدل کریں, یہاں جسٹس کریں.
نہیں کہ ہم حصہ تقسیم کرنے کے لیے تبرک بانٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو 4 دے رہے ہیں، کسی کو 1 دے رہے ہیں، کسی کو بغائے دے رہے ہیں، کسی کو ہٹا رہے ہیں. نہیں، ہمارا اتنا جتنا کام تھا اس میں ہم عدل کر دیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہماری بہنیں بھی، ہماری بزرگ خواتین جو سن رہی ہیں، وہ گھر میں آدمی بیٹی میں اور بہو میں عدل نہیں کر پاتا. اس کا ایک دم سے مزاج بدل جاتا ہے. وہی کام بیٹی کرتی ہے تو ٹھیک ہے، بہو کرتی ہے تو غلط ہو جاتا ہے. بہو جو ہے وہ اپنی ماں میں اور اپنی ساس میں عدل نہیں کر پاتی. جب اپنی ساس کے بارے میں سوچتی ہے، مدر ان لا کے بارے میں سوچتی ہے تو اپروچ دوسری ہو جاتی ہے. جب اپنی مدر کے بارے میں سوچتی ہے تو اپروچ دوسری ہو جاتی ہے. یہ خیال نہ کریے للہ کہ عدل قائم ہوگا بس جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تب. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں عدل قائم کر کے ایسی سوسائٹی بنا دیں کہ حضرت تشریف لانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ بھئی چلیں گے اب وہاں پر ہمارا ہے. اب یہ کہ وہی آئیں. بھئی دیکھیے، آپ نے مجھے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، میرے آنے سے پہلے ساری پریپریشن ہو گئی ہے. فرش بھی درست ہو گیا، کیمرے بھی لگ گئے، مائک بھی لگ گئے ہیں، سارا سسٹم ہو گیا. یہ تو نہیں ہوا کہ میں آگے کھڑا ہوں اور سب ٹھیک ٹھاک کیا جا رہا ہے. تو پہلے وہ سسٹم تو بنا دیا جائے، وہ سوسائٹی تو کریٹ کر دی جائے کہ حضرت تیار ہو جائیں کہ ہاں بھائی چلو ہمارا کم سے کم اتنا بڑا گروپ ہے کہ ہم عدل کا جب قیام کریں تو اس میں یہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب چاہنے والے خود اپنے گھر میں عدل نہیں کر پا رہے ہیں تو کس بنیاد پر امید کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ساری دنیا میں عدل قائم کر دیں. صلوات بیت محمد و آل محمد. اسی لیے دیکھیں یہ نا کہ مطلب ہم مالک ہیں، ہمارے پاس 5 نوکر ہیں، 7 نوکر ہیں، 10 نوکر ہیں ہمارے. ہمیں ان سے عدل کرنا ہے. کیا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسی سے عدل کرنا ہے. ہم جن لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے سب پڑھتے ہیں، آپ کو اس سے عدل کرنا ہے. جب آپ ایسے سپاہی بن جائیں کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ، آپ کا نیچر، آپ کا مزاج عادلانہ ہو جائے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ آپ غلط سوچیں گے ہی نہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. اور عادل اصل میں وہی ہے جو خود اپنے خلاف بھی فیصلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر وہ آدمی عادل ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ آپ بتائیے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت مشہور واقعات میں، آپ کی بہن تھیں جناب ام ہانی، آپ کی بہن تھی، اور ایسی بہن ہے، اس طرح کی عظمت والی بہن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ آپ ہی کے گھر سے ہوئی تھی، جناب ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی معراج. اب آپ بتائیے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. وہ آپ کے خلافت کے دور میں جب آپ رول کر رہے تھے، حضرت علی کوفے میں حکومت کر رہے تھے، آئیں بیت المال جو پبلک ٹریجری تھی اس سے اسکالرشپ ملتی تھی. جب گئیں تو ان کو 20 درہم ملے. اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، 20 درہم ملا. جانے لگیں تو ایک عجمی عورت تھی، یہ عرب، بنی ہاشم، حضرت علی کی سگی بہن، رسول اللہ کی چچیری بہن، نہ جانے کتنے، حضرت ابو طالب کی بیٹی، فضیلتوں کا پورا ایک سمندر گھرا ہوا ہے. وہ عجمی عورت یعنی جو نان عرب تھی وہ بھی جا رہی تھی. پوچھا کتنا ملا تمہیں، جیسے کیوریوسٹی ہوتی ہے نا. اس نے کہا 20 درہم. کہا 20 درہم. تو پلٹ آئیں اور آ کر کے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے مجھے اور اس کو برابر کر دیا، یعنی میرا اسٹیٹس کیا ہے اور آپ نے 20 درہم اس کو دیا اور 20 درہم اسے دیا. تو امیر المومنین نے زمین سے مٹی تھوڑی سی اٹھائی اور کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں دی. تم بھی مٹی سے بنی ہو، وہ بھی مٹی سے بنی ہے. اگر اللہ کے ہاں فضیلت ہے تو تقوی سے ہوتی ہے کہ کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں، تقوی کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے. اسکالرشپ ضرورت کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، ایک ہیومن بینگ کو دیا جا رہا ہے، تو وہ کالا ہے کہ گورا ہے کہ عرب کا ہے کہ نان عرب ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، پرانا ہوا ہے. میں آپ سے کہوں بات آ گئی، آپ خود غور کیجئے کتنا مشکل کام تھا. سگی بہن ہے آپ کی، یہاں تو ذرا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو جتنے لائسنس ہوتے ہیں وہ سب بھائی کو ملنے لگتے ہیں اور رشتہ داروں کو بٹنے لگتے ہیں. بس کوئی ذرا سا منسٹر ہو جائے
تعلقات کے بنا پر چل رہے ہیں، تو امیر المومنین کے ہاں نہ وہ جناب عقیل ابن ابی طالب کو تیار نہیں مدد کرنے کے لیے، دینے کے لیے، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا صرف اچھا یہاں ہمارے یہاں پوری ایک اپروچ ہماری کیا بن جاتی ہے، کبھی بھی غور کر لیجیے گا آپ، ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری ملت کا آدمی ہے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے۔ حضرت علی کا دور خلافت ہے، شاید یہ ریفرنس بھی کسی سلسلے میں بھی آئے آپ کے سامنے، اب اس وقت بات آ گئی ہے۔ ایک وہ پرانی کتابوں میں اردو میں لکھا تھا نصرانی کرسچین کو کہتے تھے۔ ایک کرسچین جو تھا حضرت علی کے زمانے میں، وہ چلا جا رہا تھا کمر جھکی ہوئی اور چلا جا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا جیسے بڈھا آدمی، پوچھا یہ کون ہے؟ اچھا لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کچھ انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے، یہ حضرت علی نے پوچھ لیا ہے، تو انہوں نے جیسے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے کہا یہ نصرانی ہے، کرسچین ہے۔ امیر المومنین نے کہا میں اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس کی حالت دیکھ کر کے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اتنی خستہ حالت کیوں ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، بیت المال کا منشی تھا، کلرک تھا، حساب کرتا تھا پبلک ٹریجری کا، اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اس زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیٹریکٹ ہو جاتا ہوگا تو روشنی ختم ہو گئی، بھئی آپریشن تو ہوتا نہیں تھا، گئی کیا اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو اب بیچارے کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو یہ پریشان ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی کیسے مسلمان ہیں، کل ایمان، مگر ان کی اپروچ کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کرسچین ہے۔ امیر المومنین نے کہا تم لوگوں کے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر وائے ہے، کیا کہیں تم کو؟ جب اس کے پاس کوالٹیز تھیں، جب اس کے پاس صلاحیتیں تھیں تو تم نے اس کو نچوڑ لیا، جب اسے تمہاری ضرورت ہوئی تو تم نے اسے چھوڑ دیا، کہ اس کو بلاؤ میرے پاس، لایا گیا، آرڈر کیا کہ فار لائف اتنی اسکالرشپ اس کو دی جاتی رہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ سرونٹ تھا اور اب کسی قابل نہیں رہ گیا، تو اس کا خرچ چلتا رہے، اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا پبلک ٹریجری۔ آج بتائیے، یہ میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹ ہے، کوئی دکھائے تو کر کے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آئے۔ تو یہ عرض کرنا کہ جب تک وہ عادلانہ نظام، جسٹس بیس سسٹم نہیں آئے گا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو لانا چاہے تو کتابوں سے لکھ کے نہیں آئے گا، پہلے سماج، سوسائٹی، گورنمنٹ، این جی اوز، آرگنائزیشنز سب وہی مزاج بنائیں۔ اب کا مطلب آپ بتائیے جسٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مثلاً پولیس ڈپارٹمنٹ مان لیجیے جسٹس نہ کرے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کورٹ سے جسٹس کرنا چاہیں، وہ کورٹ نہ کرے تو کیا کریں گے؟ یعنی اس کا مطلب پورے سسٹم کو جسٹ ہونا پڑے گا۔ تو اب قرآن نے جو بات کہی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اب ایک خالی آخری رسول کو نہیں، جتنے رسول آتے ہیں سب کا یہی کام ہوتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، معجزات کے ساتھ لائے جاتے ہیں، رسول بھیجے جاتے ہیں۔ معجزات وہ جادو کے طور پر نہیں دکھاتے، یہ اس لیے دکھاتے ہیں معجزات تاکہ تم سمجھ لو یہ ادھر کے ہیں، ادھر سے نہیں بنے، ان کو الیکشن سے نہیں بنایا گیا کہ سب لوگوں نے طے کر لیا کہ آج رسول بن جائیں گے اور یہ اللہ کے رسول ہو گئے۔ عجیب بات ہے بھئی، جن لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ آیا، گائیڈنس کے لیے آیا، وہ کیا بنائیں گے؟ وہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، رسول تو نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے ان کو ضرورت ہے کہ ایک ایسا رسول وہ بھیجے، تو ہم پہچانے کیسے کہ وہ آیا ہے رسول، بینات کو لے کر کے آیا، تو اسی لیے وہ معجزات کو لے کے آتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ رسول ہے۔ اور یہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کوئی چیز ایسی دکھائے جو اس کا پرپس کیا ہے، وہ اپنی رسالت ثابت کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا، کوئی ایسی چیز دکھائے گا جو عام ایکسٹرا آرڈینری ہو، عام آدمیوں کی بس میں نہ ہو۔ بھائی مان لیجئے بھئی بہت قابل ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آنکھ کا آپریشن کریں اور آنکھ میں روشنی واپس آ جائے، مان سکتے ہیں کہ آدمی کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اس نے آپریشن کیا اور آنکھ میں روشنی آ گئی۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ خالی ہاتھ رکھ دے آنکھ پر اور آدمی بالکل دیکھنے لگے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو وینٹیلیٹر وغیرہ پر ڈال کر کے زندہ کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور دوائیں دے دی جائیں، مگر مردہ ہو اور ٹھوکر مار کے اسے کھڑا کر دیا جائے، یہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں آج بھی آیا ہے؟ نہیں۔
تو اب کیسے اس دو رسول کو یا اس نبی کو سمجھیں کہ نبی ہیں؟ وہ کچھ ایسا کر کے دکھائے، یعنی جو ایکسٹراڈنری ہے، جسے وہ اپنی رسالت کے پروف کے لیے دنیا کے سامنے لاتا ہے، اور اس کو ریووک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ اس نے ٹھوکر ماری، ایک مردے کو زندہ کر دیا، ہم نے کہا بھئی یہ رسول کچھ نہیں، دیکھو میں بھی مارتا ہوں، یہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، جھوٹا، پکا جھوٹا مسیلمہ تھا، اس نے اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو مسیلمہ کا یہ ملتا ہے کہ وہ بھی معجزات میں دکھاؤں، مطلب اس نے کہا کہ وہ ایک کسی کی آنکھ میں روشنی کم تھی، اس طرح کے اس کے واقعات بہت سے ہیں، کہا لاؤ میں بھی اس کی آنکھ کی روشنی بڑھ کیے دیتا ہوں، جیسے ہی ہاتھ رکھا دونوں اندھا ہو گیا پکا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف سے جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو باطل کر دے، ورنہ پھر ہم سمجھ کیسے پائیں گے؟ تو جو صاحبان کرامت ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں یا جو امام ہوتے ہیں، ان کو ایسی طاقت دی جاتی ہے ایکسٹراڈنری، جادو دکھانے کے لیے نہیں، یقین پیدا ہو جائے کہ یہ ادھر کے ہیں، یہ ادھر سے گائیڈ بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس یقین کو حاصل کرنے کے تو بینات کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ جادو تو دکھانے آتے نہیں کہ کچھ روز صبح و شام، بھئی آپ دیکھیں نا جو آپ نے کرامتیں سنی ہوں گی اماموں کی بھی ہیں، قالین سے شیر کا نکل آنا بھی موجود ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ نہیں کہ روز بیٹھے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، بہت سی کرامتیں ہیں، مگر وہ کرامت اور معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ادھر کے ہیں، اس خدا نے ان کو ہادی بنایا ہے، اس خدا نے ان کو گائیڈ بنایا ہے، اس لیے پوری کوشش کی جاتی ہے زیر عالی میں محفوظ رہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہوتا، بس ایک مرتبہ یقین پیدا ہو جائے۔ اچھا ہمارے یہاں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، ایمان ہوگا تو نظر آئے گا۔ اب اس میں یہ بھی شرط ہو جاتی ہے، نتیجے میں جس کو نہیں بھی دکھ رہا وہ کہتا ہاں دکھ رہا ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نبی یا رسول کے معجزے میں ایسا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنی لکڑی، وہ جو عصا تھا ان کا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، ڈریگن بن گیا پورا، اس نے تب کھانا شروع کر دیا؟ تو یہ بتائیے کہ فرعون کو دکھتا تھا کہ ہارون کو دکھتا تھا کہ دونوں کو دکھتا تھا؟ یہ نہیں کہ بھئی جناب ہارون علیہ السلام صاحب ایمان تھے، ان کو وہ اژدہا دکھائی پڑ رہا تھا، فرعون کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو مقصد ہی بھی نہیں پورا ہوتا۔ سب کو دکھے گا، اگر معجزہ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دکھے اور اس کو نہ دکھے۔ معجزے کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ یقین کی منزل میں چیز آ جاتی ہے۔ تو اب جو ہے نا عرض کرنا ہے کہ جب وہ معجزات لے کے آتے ہیں تو صرف معجزات نہیں لاتے، ذہن عالی میں رہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ کتاب پہنچاتا ہے۔ کتاب یہاں پر کسی بک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ایک قانون لے کے آتا ہے، ایک لا کا سسٹم لے کے آتا ہے، قانون حیات جس کے اندر لائف کوڈ ہوتا ہے وہ لے کے اترتا ہے نبی۔ اب چاہے وہ رسول اس کے پاس کتاب نہ ہو، مگر اس کے پاس ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے، پہلے نبی سے ہو، پہلے رسول سے ہو، اس کے ذریعے سے ہو، کوڈ آف کانڈکٹ یہ ہے کتاب۔ اور اپنے ساتھ میزان لاتا ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، بیلنس کو، جس سے وزن کیا جاتا ہے، چیز تولی جاتی ہے۔ کہ بتائیے کوئی میزان دکھی ہے جناب عیسیٰ کے ساتھ کوئی نظر آیا ہو کہ وہاں سے میزان اتاری گئی ہو؟ جناب موسیٰ، اس کا مطلب ہے میزان سمبل ہے، سمبولک ہے، اور سمبولک یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عدل قائم کرنے کا سسٹم ہوتا ہے جس سے ساری دنیا جان لے۔ بس اب یہی بات ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے افراد کو پیش کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے کہ جو اسی نظام میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے میں اپنے بچپن میں جب کہا جاتا تھا نا کہ وہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، تو ہم سمجھتے تھے کہ سب ہم لوگ بورے وورے میں لے کے پہنچ جائیں گے، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، اور یہ سب لے جا کر کے اس کے اندر چڑھا دیے گئے اور تلنے لگے۔ جب معصوم کی زیارت میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ اعمال کی ترازو ہیں، موازین الاعمال ہیں، ہم وزن کرنے والی ترازو ہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ پیمانہ ہے۔ کسی کی نماز جانچنی ہو تو اس پیمانے کے اوپر دیکھ لی جائے گی۔ بھئی آج بھی دیکھیں، ایک زمانہ تھا ترازو کا سسٹم کیا تھا، ترازو میں دو پلڑے ہوتے تھے،
ایک کی طرف وزن رکھا گیا، ایک طرف کی چیز تولی گئی. آج ایسا سسٹم نہیں ہے، آج تو اسی کے اوپر آپ رکھیے وے ہو جائے گا. ابھی آپ ہوائی جہاز سے جب چلتے ہیں آپ کا سامان کہ بھئی اتنے کے جی پر 15 کے جی الاؤڈ ہے کہ 20 کے جی الاؤڈ ہے، جیسے ہی آپ اپنا وہ رکھتے ہیں سوٹ کیس اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے میجرمنٹ کہ 17.3 ہے، آ گیا. تو کوئی پلے نہیں ہے مگر میجرمنٹ ہو گیا. تو میجرمنٹ کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے. ویسے ہی عدل کی بھی ترازو ہے، تو عدل کے لیے ترازو ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت علی ہیں. ایسی ترازو ہو جو اپنی سگی بہن میں اور دوسرے میں فرق نہ کرے، کہ سگی بہن کھڑی ہو، سگا بھائی عقیل کھڑا ہوا ہو اور اس کے بعد آدمی عدل کر دے، یہ ہے عدل. تو یہ جب تک نظام عدل نہیں بنے گا، غور فرما لیجیے گا، جب تک یہ نظام عدل نہیں آئے گا آپ پورے سسٹم کو درست نہیں کر سکتے. ہیومن رائٹ زبانی بات ہے، کبھی بھی ہیومن رائٹس یا بنیادی حقوق، انسانی حقوق کو کوئی نظام درست نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے کو جسٹس کے اوپر بیس نہ کرے. اگر اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ، اپنا ملک ہو تو ہماری تھیوری کچھ اور ہے، آپ اس آدمی سے کیا امید کرتے ہیں کہ یہ عدل کرے گا، یہ جسٹس کرے گا، یہ ہیومن رائٹس کو محفوظ کر لے گا؟ اس کے یہاں یہ ہے ہمارے ملک میں سکون رہے، دوسرے کے یہاں بم گرائے جا رہے ہیں. ہمارا ملک محفوظ رہے، ہمارا بزنس چلتا رہے، دوسرے آدمی تباہ و برباد ہو رہے ہوں. جب آپ کے سامنے جنگی نقشے لاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کا تصور کیا ہے اور غیروں کا تصور کیا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ یہی وہ ذریعہ پائیوٹ جو ہے، یا وہ جس کو دھوری کہتے ہیں، جس کے اوپر بنیادی حقوق، انسانی حقوق، بیسک رائٹ یہ دوڑ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، وہ جسٹس ہے. جب تک عدل نہیں ہوگا، جسٹس نہیں ہوگا، یہ بنیادی حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی بیس ہے جو ہم لوگوں کے ڈسکشن میں انشاءاللہ ان مجالس میں یہ بات آئے گی. لیکن ایک بات جس لیے میں نے اس بات کو اٹھایا، اب آپ غور کر لیجئے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے اور جو کربلا کے واقعات کو، اب ویسے تو آپ ایسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ امام کے عزادار ہیں کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو ذکر امام سے خالی چلا جائے. ارے اگر مجلس نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم امام حسین کی زیارت ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے، سلام کیا جاتا ہے امام کو. تو کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہوتا، مگر جیسے محرم آنے لگتا ہے تو پھر ہماری کیفیت بدلنے لگتی ہے. بلکہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ محرم ہمارے لیے ایک عجب ایک وہ رکھتا ہے. جب 28 رجب آتی ہے، جس دن امام حسین نے مدینہ سے سفر کیا ہے، تو امام حسین کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو مومن کا دماغ بھی اس سفر میں امام کے ساتھ رہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ امام مکے پہنچ گئے تو وہ بھی مکے پہنچ جاتا ہے. جب 8ویں ذی الحجہ کو امام مکے سے نکلتے ہیں تو اس کا تصور بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مکے سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ کربلا کی طرف گامزن ہوتا ہے تو مومن کا ذہن ہوتا ہے، لگتا ہے اس وقت آپ کو، اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کربلا پہنچ گئے ہیں امام کے ساتھ. پھر جب اہل حرم کا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو جیسے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ امام حسین کا وہ موومنٹ ہے جو پوری ملت کو موومنٹ میں رکھتا ہے. یعنی پوری ملت ذہنی طور پر حضرت کے ساتھ اپنے کو باقی رکھتی ہے، تصور کو برقرار رکھتی ہے. مگر میرا ایک بنیادی سوال آپ سے اس وقت یہی ہے، اس پر غور کیجئے، امام حسین کیوں کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف؟ بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو کیا اس کے پہلے یا اس کے بعد فاسق و فاجر لوگوں نے حکومت نہیں کی؟ یزید شراب پیتا تھا تو بعد کے خلفاء نے شراب نہیں پی؟ یزید بدکاری کرتا تھا تو بعد والوں نے نہیں کی؟ بھئی جب آپ کہتے ہیں کہ اماموں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو دوسرے امام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ایک بات آپ کو سوچنا پڑے گی، غور کرنا پڑے گا. ظالم تھا یزید، بہت ظالم ایسا تھا. منصور دوانقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ ہے. جب امیاد ڈائنیسٹی ہٹی ہے اور عباسیڈ ڈائنیسٹی آئی، جو رسول اللہ کے چچا جناب عباس تھے، ان کی نسل کے لوگوں نے خلافت سنبھالی، جس میں منصور نمبر 2 پر ہے. صفاح پہلا آدمی تھا جس نے حکومت کی، امیاد ڈائنیسٹی ختم کر دی. منصور کا یہ تھا کہ اتنا ظالم تھا
آپ اندازہ کر لیجئے، منصور الدوانقی جو کہلاتا ہے، اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک ریڈ پیلس بنوا رکھا تھا جس میں ہر چیز لال تھی، سرخ۔ یہ لوگ ہیومن رائٹس پریزرو کریں گے اسلام کے نام سے۔ اور جب کسی کو سزا دیتا تھا، ڈیتھ پنشمنٹ دیتا تھا، تو لال کپڑے پہن کے بیٹھتا تھا اور اپنے سامنے کہتا تھا تلوار مارو، اس کا خون اس کا بہے، میں بیٹھ کے دیکھوں۔ اور اس وقت اس کے جتنے جسم کے روئیں تھے، بال تھے، سب کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا ظالم تھا۔ یہ ایک دن تقریر کر رہا تھا نماز جمعہ میں، تو جیسے خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ دیتے دیتے کہا اس زمانے میں طاعون، پلیگ بہت پھیلتا تھا۔ پلیگ ایسی بیماری تھی جو انکنٹرولڈ تھی، تو وہ آج کل تو لوگ ڈینگو سے پریشان ہیں، اس زمانے میں پلیگ تھا، پلیگ سے ہو جاتا تھا کوئی علاج ہی نہیں، پوری بستیاں ختم ہو جاتی۔ تو خطبہ جمعہ میں کچھ ترنگ میں آ گیا، کہنے لگا لوگوں، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا رحم کیا ہے کہ پلیگ نہیں پھیلا، طاعون نہیں پھیلا، یہ کہا۔ تو وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اسی میں، باہمت لوگ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ پلیگ اس لیے نہیں پھیلا کہ اللہ کی رحمت سے یہ بات دور ہے کہ ایک ساتھ دو مصیبتیں اکٹھا کر دے، تجھ کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تو پلیگ ہٹا دیا ہے۔ تو اس کو بھیا سروا کہنے لگا اس کو 1000 دینار کی تھیلی دے دی جائے، جرأت مند آدمی۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اتنا ظالم ہے کہ وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پلیگ اس لیے ہٹا دیا کہ یہ ظالم جو ہے تمہارے اوپر ہے، تو ایک مصیبت اتنی بڑی ہے تو پلیگ کیا پہنچائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پتہ یہ ہے متوکل کیسا ظالم تھا، اس کی تفصیلات پڑھیے۔ کربلا کو، یعنی وہی آدمی ہے جو چاہتا تھا کہ امام علی مقام کی قبر مبارک کے اوپر حل چلوائے، فرات کو کاٹ کے پانی لا رہا ہے کہ قبر کا نام و نشان نہ رہ جائے، اتنا ظالم تھا۔ تو امام تو موجود تھے اس زمانے میں، دیگر ائمہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو اگر ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے تو کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ کیوں؟ یہ بھائی تو ان کی سیرت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، تو جو ایک کی سیرت ہے وہی دوسرے کی سیرت ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا امام حسین، اس لیے یہ تو یزید کے ظلم کو ہلکا کرنے کے لیے، اور یزید کے نہیں دوسروں کے، یزید کے خلاف کیوں کھڑا ہوگا؟ وہ فاسق و فاجر تھا، تو باقی اس کا مطلب دوسرے بڑے نیک کردار تھے۔ اچھا تھوڑی دیر کو مانیے، آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، اگر یزید بڑا متقی ہوتا، 5 وقتہ نمازی ہوتا، انتہائی خوف خدا رکھنے والا، گٹا پڑا ہوا، پیجامہ اوپر تک چڑھا ہوا، یہ سب ہے، داڑھی لمبی سی، یہ اس طرح کا یزید ہوتا تو امام حسین بیعت کر لیتے؟ کیا جواب؟ یزید کہتا کہ صاحب ہم نہ شراب پیتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، مستقل ہم خانہ کعبہ جاتے رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہماری یہ کوالٹی ہے، تو کیا امام حسین یزید کی بیعت کرتے؟ نہیں کرتے۔ بیعت اس پر نہیں کہ فلاں، اور یہ اصل میں اسی لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ یزید کی محبت نہیں ہوتی، دوسروں کی محبت میں یزید کے یہ سب گناہ سامنے لائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں، یزید ایک ریپرزنٹیٹیو تھا، ایک سمبل تھا جو اسلام کے عادلانہ نظام کو جڑ سے پھینکنا چاہتا تھا، کہ اکھاڑ کے پھینک دے۔ امام حسین کو اس سسٹم کو بچانا تھا جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرہ عدل کے اوپر قائم ہو جائے۔ اور امام حسین کے بعد کیوں ائمہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ یاد رکھیے یہ سچویشن ارائز نہیں کی، بادشاہوں نے وہی سب خرافات کی، مگر یزید جس طرح بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اس کی بیعت کر لینے سے امام عالی مقام اس نظام اسلام کو ہمیشہ کے لیے، اس کے عادلانہ نظام کو معاذ اللہ ختم کروا دیتے اگر نہ کھڑے ہو جاتے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ آخری نبی ہیں، اگر رسول اللہ کا یقوم الناس بالقسط ختم ہو جائے تو اس سے پہلے جو نبی آئے تو ان کا بھی سب ختم ہو گیا۔ اسی لیے آپ شب جمعہ ہر زیارت میں یہ کہتے ہیں آپ آدم کے وارث ہیں، آپ پر سلام ہو،
آپ نوح کے وارث ہیں. ارے بھائی آپ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی وراثت کی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنے لوگ اس عادلانہ نظام کو، اس جسٹس بیس سسٹم کو لے کے آئے تھے، آپ نے سب کو بچا لیا. اکیلے آپ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ آپ نے سسٹم آف جسٹس کو بچا دیا. اور جب سسٹم، کیونکہ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے پیڑ غائب ہو گیا، نہیں ہے، مگر جڑ محفوظ ہے. اگر اس کے روٹس موجود ہیں کسی درخت کے، کسی پیڑ کے، تو یقین رکھیے کسی نہ کسی دن پیڑ پھلنے لگے گا. لیکن اگر جڑ اکھاڑ دی جائے، جڑ کو بنیادی طور پر ختم کر دیا جائے گا، تو پھر پیڑ کبھی نہیں پنپے گا. اسی لیے رسول اللہ نے صرف محبت میں نہیں کہہ دیا تھا وَأَنَا مِنْ حسین. ابھی حسین و منی تو ٹھیک ہے، حسین مجھ سے ہے، وہ نانا تھے یا نواسے تھے، مگر وَأَنَا مِنْ حسین کیوں؟ میں حسین سے ہوں. رسول اللہ تو تبھی محفوظ رہیں گے جب ان کا سسٹم آف جسٹس محفوظ رہے، کیونکہ اسی لیے آئے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو عدل پر قائم کریں. اگر یہ عدل کا تصور ختم ہو جائے، ہم کہتے ہیں تھوڑا ہی سا صحیح، دنیا میں آج بھی عدل کا تصور قائم کرنے والے کچھ لوگ تو موجود ہیں. یہ کچھ ہی سہارا بنیں گے کہ جو ساری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. اور اگر یہ تھوڑے سے بھی نہ رہ جاتے تو کیسے آتا، یہ نظام عدل ختم ہو جاتا. اس لیے یہ امام حسین یہ نہیں کہ ایک ظالم کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک جابر کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک شرابی کی بیعت نہیں کر رہے تھے. نہیں، امام حسین نے جو بات کہی ہے وہ سب کے لیے کہی ہے کہ ہم ایسے ان جیسوں کی بیعت نہیں کرتے. اور میں آپ سے پھر کہتا ہوں، جب 9 محرم کو، یاد رکھیے گا، جب 9 محرم کو ابن زیاد کا خط آیا ہے پسر سعد کے پاس، 9 محرم تھی، کہ یا حسین سے کہو بیعت کریں اور یا تم حملہ کرو، جنگ کرو، بس. تو اس نے 9 محرم کو حملہ کر دیا، بیعت کی بات نہیں کی. اس کا جو جملہ ہے تشریف فرما ہے، اور بہت سے افراد ہیں جنہوں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، وہ غور کر سکتے ہو، بتا سکتے ہیں کہ پسر سعد نے جو بات کہی ہے، کبھی کبھی دشمن بھی بات بڑی اونچی کہہ جاتا ہے، کہا بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. اب بتائیے وہاں کربلا میں حضرت علی سے کہاں سے آ گیا؟ حسین بیعت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. اس نے پوری تاریخ بیعت کی لا کر کے سامنے رکھ دی. یہ تھا امام علی مقام، یعنی کون تھا اور کس کی بیعت نہیں، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا نہیں کرتا. اب اس کے لیے امام حسین نے پوری تیاری کر لی ہے، جو بھی ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں شاید لا سکوں آپ کی خدمت میں، ان مجالس میں لا سکوں، یہ بالکل اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے کربلا. یہ ایک پورا پلان ہے، ایک منصوبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہاں سے پیش کیا ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس کو اگر آپ غور کریں، یہ نہیں کہ امام حسین، آپ بتائیے، یعنی لوگوں کی آئیڈیالوجیز، ان کے دماغ، ان کی فکروں کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت مانگی گئی تھی، ان کو خطرہ ہوا مانگی جائے گی، رات میں نکل گئے مدینہ منورہ. امام حسین سے جب بیعت مانگی گئی، ولید نے مدینہ میں بلوایا کہ آپ ملاقات کرنی ہے، آپ گئے اس کے ہاں، سب لوگوں کو لے کے گئے. آپ کو معلوم تھا ہوگا کیا، اندازہ تھا، یہ آپ کی نگاہ ہے، آپ کی جو بصیرت آموز نگاہ ہے، اس نے دیکھ لیا تھا. آپ اندر چلے گئے اور سب سے کہا تو لوگ باہر رہنا، جب میری آواز اونچی ہو تب اندر داخل ہو جانا. اندر جیسے ہی تشریف لے گئے، اس نے بٹلایا، بتایا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ ہو گیا ہے، اور یہ خط آیا ہے، آپ سے بیعت کرنے کی بات کہی ہے. حضرت نے دیکھیے بڑا ایسا جواب دیا جس سے زیادہ بہتر جواب ممکن نہیں تھا اس وقت. اس وقت لڑنے لگتے، غصہ ہونے لگتے. آپ نے کہا بھئی بیعت کوئی چھپ کے تو کی جاتی نہیں ہے، کل جب تم مسجد میں سب سے بیعت مانگنا تو مجھ سے بھی مانگنا، جو میرا جواب ہوگا میں دوں گا. تو مروان جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا، ولید نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ جائیے. کہا ولید اگر حسین آج نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. بس جیسے ہی یہ کہا، امام نے آواز دی کہ اچھا دیکھیے، امام جب کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ تو اس کی پوری تصویر کھینچ کے رکھ دیتا ہے کہ وہ علماء تو تشریف فرمائے، یہ تو وہ کہیں گے کہ وہ اب بچوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. امام نے فرمایا کہ وہ اے
کبوت چشم عورت کے بیٹے نہیں، آپ نے فرمایا نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، یہ نہیں کہا مروان، یعنی اس کی ماں کی تصویر کو کھینچ کے بتا دیا کہ تیری اوقات و کمینگی کیسی ہے اور وہ کیسی بدنام عورت ہے، اس کی طرف حوالہ دیا ہے۔ تیری مجال ہے یا ولید کی مجال ہے کہ مجھ سے بیعت لے لے؟ بھئی یہ آواز بلند ہونی تھی۔ آپ دیکھیے گورنر ہاؤس میں کیسا، ارے بھئی دروازہ رہا ہوگا بہت مضبوط نہ رہا ہوگا تو اتنا کمزور بھی نہیں رہا ہوگا نا، دروازہ تو اندر سے بند ہے، مگر دروازہ میں کہتا ہوں وہ بند لاکھ ہوتا، جس کا باپ خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ اگر وہ ولید کے دروازے کو بھی نہ توڑ دے تو کیا چیز ہوئی؟ دروازہ ٹوٹ کے گرا اندر، اور سب سے آگے حضرت ابو الفضل عباس سامنے آئے، وہ یہی آواز دیتے ہوئے کہ مولا کون ہے جو آپ سے بیعت کا سوال کر رہا ہے؟ اور حضرت نے وہی اپنی اس روش پر، کسی عادلانہ نظام کو لانے کے لیے صرف جوش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہی امام کا موومنٹ ہے۔ آپ نے سمجھایا، لے کے باہر چلے آئے، مدینے سے چلے تو چھپ کے نہیں چلے، دن دہاڑے جس کو کہیں تیاری کر کے چلے، تاکہ اہل مدینہ غور کر لیں اور سوچ لیں کہ کوئی ایسی ہی خاص بات ہے جو امام حسین نے ایسے وطن کو جہاں بابا کا، جہاں ماں کا مزار ہے، نانا کا مزار ہے، بھائی کی قبر مطہر ہے، گھر ہے، وطن ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے پوری ایک فکر یا آئیڈیالوجی دے دی۔ اچھا پھر یہی صورتحال پیدا ہوئی، مکے میں کئی مہینے قیام رہا۔ جس دن لوگ حج کرنے کے لیے عرفات کی طرف جا رہے تھے، میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، یہ لوگ جو حاجی آئے تھے، حاجی کے لباس میں جو قاتل آئے تھے، اور امام نے کہا کہ قاتل آئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ پامال ہو، یہ اس لیے آپ نے کہا ہے، یہ امام حسین کو پتہ چلا کب؟ 8ویں تاریخ کو۔ ارے جس آدمی کی اتنی نظر ہو اسے تو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ اگر حضرت مان لیجئے چلے جاتے 10 12 15 دن پہلے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ 8 وہ ہے کہ پیک ہے، بالکل جو بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوگا سب لوگ جمع ہیں، اور اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کا موومنٹ یہ ہے، آپ کا قدم یہ ہے کہ آپ وہاں سے چلے آ رہے ہیں، کہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں امام علی مقام میں، مگر اس دن آپ نے خانہ کعبہ میں حج نہ کر، خانہ کعبہ عرفات نہ جا کر کے اور اپنا راستہ بدل دیا۔ اب سب لوگ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرمت کعبہ پامال ہو، تاکہ سب کو میسج چلا جائے کہ گورنمنٹ کیسی ہے، اس کا سسٹم کیسا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ لوگوں کے دماغ میں۔ آپ یہ بتائیے امام حسین کے موومنٹ کے لیے کون سی گورنمنٹ لگی رہی ہے بعد میں؟ واقع کربلا کے بعد کون کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے امام حسین کے اس موومنٹ کو سہارا دیا ہو؟ سب مخالفت تھیں، بنی عباس بھی خلاف تھے، بنی امیہ بھی خلاف تھے، لیکن آج بھی یہ واقعہ جو موجود ہے وہ امام کی اسٹیپس کی وجہ سے ہے۔ جو اسٹیپس امام نے مدینے میں لیے ہیں یا مکے میں لیے ہیں، جو راستے میں لیے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی حکومت سپورٹ میں نہیں ہے، تب بھی نام حسین زندہ ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہی صورت و کیفیت موجود ہے۔ اب آج آپ تذکرہ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور ادھر کوئی سچویشن ارائز کر جائے، کہیں پر بھی زحمت آ جائے، مسلمان پریشان ہونے لگے، ہیومن بینگ پریشان ہو۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ مہاتما گاندھی نے جب ڈانڈی یہ مارچ کیا ہے، نمک آندولن جو ان کا تھا، تو 72 آدمی لے کے گئے تھے، یہی کہہ کے کہ امام حسین کے ساتھی 72 تھے، سچ کی لڑائی میں 72 ہی کا ہندسہ ہونا چاہیے، یعنی وہ مسلمان تو نہیں تھے، مگر اس کا مطلب امام حسین نے اس خالی مسلمانوں کو نہیں متاثر کیا، پوری سوسائٹی کو، پوری انسانی کمیونٹی کو متاثر کر دیا۔ اور یہی آپ کا موومنٹ تھا کہ سب لوگ جان لیں کیوں جا رہا ہے یہ آدمی، کیوں حج کو چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ راستے میں آپ کا موومنٹ کیا ہے، آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کوفے والوں نے بلایا ہے، کوفے والوں کے خط آئے ہیں، کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل جیسا آپ کا سفیر موجود ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ آپ رکے، اب آپ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، آنے والے ادھر سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ابھی ساتھ میں ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، بعد میں تو بہت لوگ چھوڑ کے چلے بھی گئے راہ میں،
لیکن یہ کہ اس وقت اچھی خاصی تعداد ہے، 2 آدمی کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہ دیکھیے امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ زبردستی کسی کو اپنے ساتھ لے لیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو انسان آئے وہ آئیڈیالوجی اور فکر کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ اس لیے امام عالی مقام نے کوفے کی طرف سے آنے والوں سے کہا ان کو پوچھو، ان سے بات کرو۔ پوچھا کہ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بس یہ سوال پوچھا ہے جیسے ہی کہ کوفے کی خبر بتاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اکیلے میں چلیے تو بتائیں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں سب اپنے ہیں، نہیں میں کو بتاؤ۔ یہی اس لیے چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جو رہے وہ سمجھ بوجھ کے رہے، اس لیے کہ یہ میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ایک سسٹم کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، ایک نظام کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں سب کے سامنے کہو۔ تو اس نے کہا صاحب میں جب ہم لوگ کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی شہادت ہو چکی تھی۔ اچھا اب یہ تو خالی وہی نہیں بتا رہا کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، شہادت پہ تو بھئی ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جناب ہانی، اچھا جناب ہانی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کے قبیلے میں 12,000 سپاہی تھے، اور جب طاقت اور زور ظالم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو عالم یہ تھا کہ جب جناب ہانی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو جناب ہانی فریاد کر رہے تھے کہ میرے قبیلے کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ 12,000 میں سے ایک آدمی بھی نہیں نکلا۔ تو اس نے کہا کہ جب دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، سر ان کے یزید کے وہاں بھیجے جا چکے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پیروں میں رسی باندھی گئی تھی اور کوفے کی گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی۔ دیکھیے بڑا مشکل کام ہے ہندوستان میں، بہر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اپنے ملک میں کہ کروئلٹی کی بھی یہ حد تصور میں نہیں آتی۔ آدمی قتل کر دے، مار ڈالے، مگر اس کے بعد نہیں۔ مگر عربوں کا جو مزاج تھا کہ انہوں نے نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش کو کھینچ رہے ہیں، کوفے کی گلیوں میں رسی باندھے ہوئے لاش کھینچتے ہوئے چلے جا رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بس یہ سنا، مجمع چھٹنے لگے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب تو یہ بڑی خراب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ اس لیے ساتھ میں آئے تھے کہ امام حسین حکومت بنائیں گے، اور جب حکومت بنے گی تو ہمیں بھی کچھ ملے گا اور ہمیں بھی کچھ حاصل ہوگا۔ حضرت یہی چاہتے تھے کہ میرے لیے جو آئے وہ ویلوز کی بنیاد کے اوپر آئے۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، اتنا کہنا چاہتا ہوں، خیمے کے اندر آئے اور انسانی حقوق کی وہی تصویر میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کر رہا ہوں آج کے مصائب اسی بات پر ختم کرتے ہوئے کہ آپ بتائیں یتیموں کے ساتھ انسان کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ اسلام یتیموں کے ساتھ، آرفنز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ تو ساری دنیا اکٹھا کر کے اور آرفنز کے سلوک کو لا کر کے دکھا دے۔ امام حسین گھر کے اندر گئے، خیمے کے اندر گئے، جو خیمہ لگا رہا ہوگا، اور خیمے میں جانے کے بعد آپ نے جناب مسلم کی بیٹی رقیہ ان کا نام تھا، انہیں بلایا۔ جناب رقیہ آئیں، بلایا، امام نے اپنی گود میں بٹھلایا۔ بھانجی تھیں، چچیرے بھائی کی لڑکی تھیں، بھتیجی بھی تھیں، بھانجی بھی تھی، کتنا چاہتے رہے ہوں گے جناب رقیہ کو۔ کہا آپ کا آج انداز شفقت، آپ کا آج محبت کا انداز وہ تھا جیسے آپ یتیموں پر شفقت کرتے ہیں۔ بس میں یہ سمجھ گئی کہ میرا باپ موجود نہیں ہے، یہ ایک عام محبت نہیں بلکہ اس یتیم کی محبت ہے جو آپ کے دل میں کہتا ہوں اے رقیہ بی بی، اللہ حسین کو سلامت رکھے۔ ارے تیرا بابا دنیا سے گیا تو کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے، ذرا یتیم حسین کا حال 11ویں محرم کی رات میں آگے کربلا میں دیکھو کہ بی بی فریاد کرتی ہوئی دعا رہی ہے، بابا بابا، اور آواز آ رہی ہے الیہ الیہ، اے میری بیٹی میری طرف چلی آ۔ اور اگر سکینہ جا کے بابا کے جسد کے قریب بیٹھ جائے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں، شبر کا تعزیہ نہ ہے، اور بیٹی فریاد کر رہی ہے چچا کوئی میری خبر لینے والا نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مقصد قبول فرما، پروردگار آئیناس و مال زہرہ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما دے۔ یا اللہ پرچم حق کو سربلند فرما،
پرچم باطل کو سرنگوں فرما، پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اس قابل بنا کہ ان کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔